بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 24 جنوری کی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران کالعدم تحریک طالبان کمانڈر سید رحیم اور سیف اللہ نور سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR نے کہا کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر سید رحیم اور سیف اللہ نور بھی شامل تھے۔ ISPR نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد کمانڈر سید رحیم 2007 سے اب تک 17 دہشت گرد حملوں میں ملوث تھا، جبکہ دہشت گرد کمانڈر سید رحیم میر علی کے 4 انجینئرز کے قتل میں ملوث تھے۔ ISPR نے مزید کہا کہ دہشت گرد کمانڈر اور وانا میں خودکش سینٹر کا انچارج بھی تھا۔ دشمن ایجنسیوں نے ٹارگٹ کلنگ کے لیے دہشت گرد بھرتی کرنے کا ٹاسک بھی دیا تھا۔ امریکہ میں صدر بائیڈن کی انتظامیہ نے اقتدار سنبھالنے کے ساتھ ہی مختلف سطحوں پر تبدیلی کے آثار واضح ہو رہے ہیں اور سابق صدر ٹرمپ کے دور کی پالیسیوں میں بدلاؤ آ رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی پریس ٹیم میں خواتین ارکان کی اکثریت کو اہمیت دیتے ہوئے ایک معاشرتی اور سماجی تنوع کا پیغام دینے کی کوشش کی ہے، تو وہیں مختلف امریکی میڈیا ادارے صدر جو بائیڈن کی صنف سے متوازن کابینہ کی تقرریوں کی تقلید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ضمن میں کم از کم 6 بڑے امریکی نیوز نیٹ ورکس نے خواتین کو جو بائیڈن انتظامیہ کی وائٹ ہاؤس کی کوریج کی ذمہ داری دی ہے، جس سے ایک ایسے ادارے میں خواتین صحافیوں کا پروفائل بڑھا ہے جو طویل عرصے سے مرد صحافیوں کے زیر اثر رہا۔ ان اداروں میں CNN، ABC، CBS، NBC، سرکاری ٹیلی ویژن اسٹیشن PBS اور واشنگٹن پوسٹ نے خواتین کو رپورٹنگ کے فرائض تفویض کیے ہیں۔ روس میں گرفتار اپوزیشن لیڈر الیکسی نوالنی کی حمایت میں مظاہرے کرنے والے سینکڑوں مظاہرین کو پولیس نے ہفتے کو حراست میں لے لیا ہے۔ حکام کی طرف سے مظاہروں میں حصہ لینے اور کورونا وائرس کے سبب خبردار کیے جانے کے باوجود مظاہروں میں حصہ لینے والے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ مظاہرے نوالنی کی گزشتہ ہفتے جرمنی سے روس واپسی پر گرفتاری کے بعد سے ہی جاری ہیں۔ نوالنی پر گزشتہ سال اگست میں زہر کے ذریعے جان لیوا حملہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں علاج کے لیے جرمنی منتقل کیا گیا تھا۔ سیاسی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے غیر جانبدار گروپ OVD انفو کے مطابق لگ بھگ 3200 مظاہرین کو اتوار کی صبح گرفتار کیا گیا ہے، جن میں نوالنی کی اہلیہ اور ان کے دوست سیاستدان لیوبوف سوبل سمیت درجنوں صحافی بھی شامل ہیں۔ نوالنی کی اہلیہ یولیا نوالنی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ پولیس کی زیر حراست وین میں بیٹھی ہیں۔ روس کے 60 سے زائد شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں مظاہرین نے الیکسی نوالنی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دارالحکومت ماسکو کی مرکزی مقام پشکن اسکوائر پر ماسک پہنے ہزاروں مظاہرین اکٹھے ہوئے جو نوالنی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر نوالنی کی رہائی اور میں نہیں ڈرتا جیسے نعرے درج تھے۔ مظاہروں میں شریک 55 سالہ ڈیمٹری کا کہنا تھا کہ اگر پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے تو وہ 1 یا 2 دن کام پر نہیں جا سکیں گی۔ ان کے بقول وہ یہاں اپنے بچوں اور ان کے مستقبل کے لیے جمع ہیں۔ مظاہرین میں ایسے افراد بھی شامل تھے جن کی عمریں 20 کے لگ بھگ تھیں، جبکہ شرکاء ان سے بھی کم عمر تھے۔
روس کے حزب اختلاف کے سینئر رہنما اور حکومت کے ناقد 44 سالہ الیکسی نوالنی کو بے ہوشی کی حالت میں گزشتہ سال اگست میں روس سے جرمنی منتقل کیا گیا تھا۔ الیکسی نوالنی سائبیریا سے ماسکو آتے ہوئے جہاز میں بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان کے قریبی ساتھیوں نے انہیں مبینہ طور پر زہر دینے کے الزامات عائد کیے تھے۔ اس حوالے سے نوالنی کے حامیوں کی جانب سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر بھی الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ تاہم ولادیمیر پوٹن انتظامیہ ان الزامات کی تردید کرتی رہی ہے۔ نوالنی کے جرمنی کے دارالحکومت برلن کے ایک اسپتال میں علاج ہوا تھا۔ 2.5 ماہ کے وقفے کے بعد انڈیا اور چین کی افواج نے اتوار کو کور کمانڈر کی سطح پر مذاکرات کا نواں دور شروع کیا، جس میں دونوں فریقین نے اس حوالے سے بات چیت کی کہ مشرقی لداخ کی سرحدوں پر سے فوج کی آپس کی جھڑپوں کو کم کیا جائے۔ انڈیا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ نواں دور لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں چین کی سرحد پر واقع مولڈو سرحدی پوائنٹ پر منعقد ہوا ہے۔ انڈیا چین فوجی ٹکراؤ کتنا سنگین ہے؟ انڈیا چین تنازع اقوام عالم کی دلچسپی۔ چین تنازع کب کیا ہوا؟ مذاکرات کے اس دور میں بالخصوص توجہ اس بات پر تھی کہ مختلف طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے جن کی مدد سے ان 5 نکاتی معاہدے پر عمل کیا جائے جو کہ گزشتہ سال 10 ستمبر کو انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور چینی ہم منصب وانگ یی کے مابین طے پایا گیا تھا۔ ماسکو میں کیے گئے اس معاہدے میں دونوں ممالک کے درمیان یہ طے پایا گیا تھا کہ دونوں افواج کو ہدایت دی جائے گی کہ وہ ایسے کسی بھی قدم سے دور رہیں جس کی وجہ سے کوئی جھڑپ شروع ہو اور تنازع دوبارہ کھڑا ہو جائے، اور سرحد کے انتظامی امور کے قواعد اور پروٹوکول کا پورا لحاظ کیا جائے۔ ان مذاکرات کا 8واں دور گزشتہ سال نومبر میں ہوا تھا۔ انڈیا مسلسل اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ ان مذاکرات میں چین پر ذمہ داری ہے کہ وہ اختلافات کو بڑھنے نہ دیں۔ گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والے 7ویں دور کے مذاکرات میں چین نے مطالبہ کیا تھا کہ انڈیا اپنی فوجیں پانگونگ جھیل کے جنوبی کنارے کے پاس سے ہٹائے۔ چین کے مشرقی صوبے شینگ ڈونگ میں 2 ہفتے سے سونے کی ایک کان میں پھنسے 11 کارکنوں کو بچا لیا گیا ہے۔ تاہم اب بھی کچھ کارکن پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ کارکن 10 جنوری کو ہونے والے دھماکے کے باعث سونے کی کان میں پھنس گئے تھے۔ اتوار کی صبح میڈیا رپورٹس کے مطابق پہلے کارکن کو جب ریسکیو ٹیم نے نکالا تو وہ بہت نحیف ہو چکے تھے، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ دیگر 10 کارکنوں کو سونے کی کان کے ایک دوسرے حصے سے کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد گروپوں کی صورت میں نکالا گیا۔ یہ کارکن حفاظتی ٹیم کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہیں کھانا بھی مہیا کیا جا رہا تھا۔ اس واقعے میں کل 22 کارکن 600 میٹر کی گہرائی میں زیر زمین پھنس گئے تھے۔ اب تک ایک کارکن کے مرنے کی اطلاع ہے جبکہ 10 کارکن لاپتہ ہیں۔ چینی حکام نے واقعے کی اطلاع دینے میں 24 گھنٹے کی تاخیر کی بنا اس کان کے کئی مینیجرز کو حراست میں لے لیا ہے۔ کان میں پھنسے دیگر کارکنوں کے زندہ بچ جانے کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں، کیونکہ دھماکے کے بعد سے ہی ان میں سے کسی تک ریسکیو ٹیم کو رسائی نہیں مل سکی۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے شہر تل ابیب میں سفارت خانے کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ سفارت خانہ کھولنے کی منظوری متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے دی ہے۔ موقع انگریزی اخبار عرب نیوز نے عالمی خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ عرب امارات کی حکومت نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کابینہ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے تل ابیب میں
سفارت خانے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ سال اگست میں تاریخی معاہدہ طے ہوا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات استوار ہوئے تھے۔ اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے درمیان سفارتی تعلقات متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ محترم ناظرین، یہ تھیں خاص خبریں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر چینل اچھا لگ رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔